علی مقام علی جدی علیہ السلام یزید پلید کے جو بیعت کا مطالبہ تھا اس کا انکار کر کے آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا وقت ختم ہوا اور یہیں پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ اب آگے کی گفتگو یہ ہے، امام پاک علی جدی علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ پہنچے، آپ کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی ہم نے یہیں رہنا ہے، مکہ شریف میں ہی رہنا ہے، کیونکہ مکہ اللہ کا حرم ہے، یہاں لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں رہتا ہے۔ جو حرم میں داخل ہو گیا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، تو امام پاک نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اور آپ نے جو کل سنا کہ مدینہ منورہ کے در و دیوار ادھر رو رہے تھے ہجرت حسین پر، مولا حسین پاک پر، اور مکے میں جشن کا سما تھا کہ امام تشریف لائیں، امام آئے، مکے والوں نے بڑی عزت کی، امام پاک نے اپنے خاندان کے مکانوں میں قیام فرمایا، اور پھر حضرت ابن زبیر ابن عمر ان حضرات نے کہا امام اب آپ یہیں رہیں، یہاں سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام کے پاس کوفہ سے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یزید پلید بدبخت بادشاہ بن گیا، اور امام نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، تو یہ کوفی ایک گھر میں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے مل کر کے میٹنگ کی کہ امام کو یہاں بلانا چاہیے۔ امام علی مقام کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اتنی عجلت کی، ایک خط نہیں لکھا بلکہ پے در پے ان لوگوں نے کم و بیش امام علی مقام کو 150 خطوط لکھے۔ یہ کم سے کم تعداد مورخین نے لکھی 150 خطوط۔ بعض لوگوں نے 1000 کا ذکر کیا، بعض لوگوں نے 1500 کا ذکر کیا، لیکن کم سے کم 150 خطوط امام کے پاس آئے۔ امام نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور آپ عازم کوفہ ہوئے۔ جب اصحاب رسول کو، سینئر صحابہ کو جو اس دور میں تھے، پتہ چلا تو انہوں نے کہا حسین آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کوفہ، وہ کوفہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، جہاں کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے بابا کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا، آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے بابا کو انہوں نے قتل کی دھمکی دی، شہادت آپ کے بابا کی وہاں ہوئی، شہادت کے بعد کتنا طوفان آیا کہ امام علی مرتضیٰ کے جسد اقدس کو بھائیوں کو چھپا کر دفن کرنا پڑا۔ علل اعلان بھی مولا کائنات کو قبر انور میں راحت اور آرام کے لیے رکھنے نہیں دیا گیا، کتنے ہنگامے کیے، ساری چیزیں یاد دلائی۔ امام نے فرمایا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خط کے مضامین آپ نے سنائے، بتائے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں آتے ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا وہ شرابی، وہ فاسق و فاجر، وہ دین اور دنیا کے لیے آر اور ننگ انسان، اس کے ہاتھ پر تم نے کیوں بیعت کی تھی؟ تو ہم اللہ کو جواب دے دیں گے مولا ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، ان کو دین سے زیادہ اپنی جان پیاری تھی، اب بتاؤ میں کیسے رکوں؟ اس وقت جب یہ خط دیکھے تو امام نے ان کو کہا کہ اب میرے لیے کیا چارہ ہے؟ تو مشورہ دیا گیا آپ ایک کام کریں، خود نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور آپ کو وہاں سے رپورٹ بھیجے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ اس وقت امام پاک کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو جیور روانہ کیا۔ آپ جا رہے تھے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے مطابق، شاہ عبدالعزیز کے مطابق، اور اسی طریقے سے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطابق
اسی طریقے سے مفتی جلال الدین امجدی ان حضرات کی تحریر کے مطابق کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، اور پھر آپ کوفہ گئے۔ پہلے ہی دن کوفہ میں حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کرنے والوں کا تانتا بن گیا، لوگ بیعت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، بیعت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ امام نے یہ منظر دیکھا، امام مسلم نے سوچا کوفی اپنے عہد سے ہٹے نہیں ہے بلکہ وہ اپنے عہد پہ قائم ہے۔ انہوں نے خط لکھا، امام حالات بڑے خوبصورت ہیں، ماحول بڑا اچھا ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لیں۔ ادھر خط روانہ ہوا امام حسین کو اور ادھر مخبری کی گئی یزید کو۔ یزید تک بات پہنچی کہ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں وہ امام مسلم جو امام حسین کے نمائندہ بن کر آئے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کر رہے ہیں، کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی سخت آدمی کو جو امام مسلم پر معاذ اللہ ہاتھ ڈالے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کو غضن پہنچائے، ایسے آدمی کو متعین کیا جائے۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا ان دنوں حاکم تھا اس سے بڑا ناراض چل رہا تھا۔ ناراضی اتنی تھی دونوں کے درمیان کہ بصرہ سے اس کو معزول کرنے کا پلان چل رہا تھا۔ ایسے میں جب یہ خبر یزید کے دربار میں پہنچی کہ امام مسلم امام حسین کے نمائندہ بن کر کے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں اور لوگ جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں اور کوفہ ہاتھ سے چلا جائے گا بلکہ پورا عراق چلا جائے گا ہاتھ سے، تو اس نے اپنے غلام اور اپنے معتمد خاص سرجون کو بلایا۔ یہ سرجون کون تھا؟ یہ سرجون وہ تھا جس کی گود میں یزید پلا تھا۔ یزید صحابی کی گود میں نہیں پلا۔ لوگوں کو اس پر بڑی تشویش ہے کہ یزید صحابی کی گود میں پل کر ایسا بگڑا کیسے؟ وہ صحابی کی گود میں نہیں پلا تھا، اس کو جو پالا تھا جس گود نے وہ سرجون کی گود تھی، سرجون، اور یہ یزید کا پکا رازدار، اسی کی گود میں وہ پلا، اسی کی گود میں وہ بڑا، اسی کے ساتھ رہا، بہت معتمد تھا یہ یزید کا۔ تو یزید نے اس سرجون سے پوچھا، اور سرجون کون تھا؟ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا، بس اتنا سن لیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ کہ وہ یہودی تھا۔ بعض مورخین نے کہا کہ وہ عیسائی تھا لیکن اس کو کسی نے مسلمان نہیں لکھا۔ آپ عقد الفرید اٹھا کر کے دیکھیں، اس طرف اس کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ سرجون کیا تھا۔ اس کے بارے میں بتاؤں تو بہت آپ کو حیرت ہوگی، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے، مجھے جلدی سے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے کڑیاں جوڑ کر۔ سرجون سے پوچھا کہ سرجون کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ دربار شام میں اکثر فیصلے سرجون کے مشورے سے ہی ہوتے تھے، یزید ایسے ہی کرتا تھا، اور وہ شاطر دماغ آدمی تھا کہ جو سرجون کہہ دے یزید اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتا تھا، گویا کہ وہ اس کا استاد، اس کا مربی اور معتمد، اس کا دوست، اس کا یار، سب کچھ۔ اس نے کہا یزید اگر نمٹنا اس فتنے کو تو یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ شریف آدمیوں سے ایسی توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ کام کرے گا بڑھ کر؟ تو جہاں شرافت نہ ہو تو وہیں سے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کام عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دے اور اس کو کچھ لالچ بھی دے دے۔ اس نے فوراً خط لکھا، اور المختصر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد خوش ہو گیا کہ یزید نے میرا پرموشن کر دیا۔ اس نے اپنی جگہ بصرہ میں اپنے بھائی کو جو ہے وہ متعین کیا، اور وہ قادسیہ میں اپنی فوج کو روک کر جو ہے وہ حجازیوں کا لباس پہن کر حجازی راستے سے اپنے سر پہ رومال ڈال کر، جس کو چہرہ جس سے چھپ جاتا ہے ڈانٹا باندھ کر کے، وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں حجازی لباس میں حجازی راستے سے عبید اللہ ابن زیاد آیا تو لوگوں کو یوں لگا کہ امام حسین تشریف لے آئے،
اور جب یہ داخل ہوا کوفہ میں تو لوگ نعرہ لگانے لگے مرحبا یا ابن رسول، مرحبا یا ابن رسول. اور یہ تو سب کا چہرہ ایسے دیکھتا کہ کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے. اور یہ جب لوگ جوش و خروش میں تھے تو یہ ادھر جانے کی بجائے جہاں امام مسلم تھے یہ سیدھا گورنر ہاؤس گیا. لوگوں کو حیرت ہوئی کہ امام گورنر ہاؤس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں. بعد میں جب یہ وہاں پہنچا شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کا، لائٹوں کا دور نہیں تھا. آپ جانتے ہیں آج سے تقریباً 1350 پونے 1400 سال کی بات ہے. تو اسی مدھیم اندھیرے کے اندر وہ داخل ہوا تھا. اور پھر جب کافی ٹائم گزرا لوگوں کو اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس نے دستک دی. حضرت نعمان بن بشیر نے کہا امام آپ یہاں تشریف نہ لائیں، یہ تو گورنر ہاؤس ہے. تو اس نے غصے سے کہا کہ میں امام نہیں ہوں، میں تو عبید اللہ بن زیاد ہوں، دروازہ کھولو. اور دروازہ کھلایا اور صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پھر وہ گورنر بن کر کے بیٹھ گیا. راتوں رات جتنے کوفہ کے لوگ تھے بڑے بڑے سردار سب کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایسا ایسا کام کر رہے ہو، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، مسلم کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا. حیرت کی بات، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی، وفا کی، جن لوگوں نے بلایا تھا، خطوط دیے تھے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، ان لوگوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کوئی مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. اس وقت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہانی کے گھر میں مقیم تھے. ہانی کو پتا چلا یہ حالات ہو گئے. امام مسلم نے اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے گھر بھیج دیا اور آپ خود امام حضرت ہانی کے گھر مقیم رہے. المختصر یہ صبح ہوئی، صبح کو اس نے جو وہ سارے جو سردار تھے ان کو گرفتار کر لیا. امام کو پتا چلا کہ سب گرفتار ہو گئے تو آپ نے آواز لگائی کہ سب لوگ چلو اور کوفہ کے دارالامارت پہ حملہ کر دیتے ہیں. 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا امام مسلم کی ایک آواز پر. جیسے 40,000 کا لشکر جمع ہوا سب نے گھیر لیا کوفہ کے گورنر ہاؤس کو. آپ ایک اشارہ فرماتے تو ہنگامہ ہو جاتا، لیکن امام نے فرمایا کہ ابھی جنگ شروع نہ کرو، کوشش کرو کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے. ادھر وہ بات چیت کے مسئلہ حل کرنے کے پلان میں تھے، ادھر اس نے عبید اللہ بن زیاد لومڑی کی چال اس نے چلی اور جو جتنے لوگ تھے قبیلے کے سردار، برادریوں کے سردار، سب کو کہا کہ اپنی اپنی برادری کو کہو کہ یہاں سے جائے ورنہ تم سب کو ابھی مار ڈالوں گا اور ہانی کو بھی قتل کر دوں گا. پھر یہ ہوا کہ جب ان سرداروں نے اپنی قوم سے کہا تمہاری وجہ سے ہم مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گے، مسلم کے ساتھ نہ رہو، سب ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ. سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. 40,000 کے لشکر میں صرف 500 لوگ بچے. اذان مغرب ہو رہی تھی تو 500 لوگ تھے. مغرب کی نماز آپ نے جامع مسجد میں شروع کی، 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے. جب سلام پھرا تو ایک بھی آدمی نہیں تھا. امام مسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس بات پر کہ میں نے تو خط لکھ دیا، اب میری بات کا تو امام انکار نہیں کریں گے اور امام میری بات پر نکل آئیں گے. المختصر یہ کہ امام مسلم نکلے وہاں سے، سارے دروازے بند تھے. یہ حالات ہیں اہل بیت کے ساتھ، یہ لوگوں کا رویہ تھا اہل بیت کے ساتھ. یہ حالات دیکھے لوگوں نے، دنیا کے لالچی لوگوں نے دکھائی یہ حالات، لوگوں نے بے وفاؤں نے یہ معاملہ دکھایا. کل تک جس کو دعوتیں کرنے کے لیے لوگوں کے گویا کے انتظار ہو رہے تھے، نمبر لگ رہے تھے، قطاریں لگ رہی تھی، اور آج اس کو نہ کوئی کھلانے والا ہے نہ پلانے والا ہے، نہ اس کو 2 گز زمین بستر کے لیے کوئی دینے والا ہے. حتیٰ کہ امام وہاں سے نکلے اور جب چلے تو سارے دروازے کوفیوں کے بند تھے. سارے کوفیوں نے اپنے دروازے ڈر کے مارے بند کر رکھے تھے. گویا کہ قیامت تک ان کوفیوں کی بدعہدی اور ان کی بے وفائی جو ہے وہ دنیا کے اندر مشہور ہونے والی تھی. اور پھر امام مسلم جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑیا کا گھر کھلا ہے، اس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اندر. اور اس نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ امام میرے گھر میں آئے، اس نے اس لیے دروازہ کھول رکھا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے ابن اشعث کا گرگا تھا تو اس کے بیٹے کا وہ انتظار کر رہی تھی. امام وہاں پر رکے اور فرمایا کہ بڑی بھی مجھے پانی پلاؤ گی. آپ نے پانی پیا، وہیں پہ بیٹھ گئے. بڑیا نے کہا اے اجنبی مسافر جاؤ اپنے گھر جاؤ. آپ نے فرمایا بڑی بھی میرا کوئی گھر نہیں، میں مسلم بن عقیل ہوں. جب اس نے سنا تو وہ چونک گئی اور پھر اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا. اور المختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی مخبری اس کے بیٹے نے کر دی اور امام مسلم کو پھر لے جایا گیا اور کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر کے امام مسلم کو اوپر سے
ان کی گردن کاٹ کر کے زمین پہ گرا دیا گیا اور آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے بہت تفصیل سے امام مسلم کی شہادت بیان کر دی ہے، لیکن آج چونکہ 10ویں شب آ گئی ہے اور ابھی ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی کوئی تفصیل عرض کروں۔ جس کو تفصیل سے سننا ہے شاید پچھلے سالوں کی تقاریر کے اندر وہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کا سر کاٹ لیا گیا، ہانی کا سر کاٹ لیا گیا، زمین پہ گرا دیا گیا، ہڈیاں چور چور ہو گئی، اور پورے کوفہ کے اندر امام مسلم کا سر اور ہانی کا سر لے کر کے وہ پھرتے رہے۔ اور اسی طرح پھر بعد میں محمد ابراہیم جناب امام مسلم کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ان کے سر بھی ایسے ہی جو ہے وہ کوفہ میں بازاروں کے اندر گھمائے گئے۔ 3 ذی الحجہ تھی جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ امام مسلم کی شہادت کی تاریخ ذی الحجہ کی 3 تاریخ، یعنی بقرعید کی، جسے ہم اپنے مالیگاؤں بقرعید کے مہینے کی 3 تاریخ ہے۔ جس وقت ادھر امام مسلم کی شہادت ہو رہی تھی، اسی وقت بعین ہی امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، امام علی مقام کے پاس پہنچا۔ جب امام حسین کے پاس امام مسلم کا خط آیا تو امام حسین نے کوفہ جانے کا پورا پلان کر لیا۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے تھے، وہ ایام حج ہی تھے، لیکن آج آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے حج اس سال ترک کرنا ہے، حج نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر میں حج کے مجمع میں جاتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کے آدمی خاموشی سے آ کر مجھے شہید کر دیں اور مکے کی حرمت پامال ہو۔ تو چونکہ آپ پہلے 25 حج کر چکے تھے، آپ پہ حج فرض بھی نہیں تھا، تو امام نے بہت جلدی کی کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر یہ پیشانی چوم چوم کر روتے تھے اور کہتے تھے مت جائیے آپ، وہ لوگ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، آپ نہ جائیں وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ بالآخر امام نے فرمایا یہ مسلم کا خط ہے۔ انہوں نے کہا حالات سب اچھے ہیں، صحیح ہے، کوفہ والوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے، سچی بات لکھی ہے، اب ان کو تجربہ ہو گیا ہے، وہ بدل گئے، وہ تبدیل ہو گئے، انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، سدھر گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اب انہوں نے یہ خط لکھا ہے میں جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے عبداللہ ابن عباس، ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا انہوں نے رویا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پیشانی چوم کے کہتے تھے اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے ہمارے نزدیک، آپ ابن رسول ہیں، آپ کے سوا کون ہے رسول اللہ کی اتنے قریبی رشتے میں، کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں، آپ نہ جائیں۔ بہت کہی گئی، امام نے فرمایا اب یہ خط مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے۔ بالآخر امام پاک 8 ذی الحجہ کو یا 3 ہی ذی الحجہ کو 2 قول ملتے ہیں کہ مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ راستے میں تھے، ایک شاعر جس سے شاعر اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت فرزدق نام کا شاعر، مولا علی کی شان میں بڑا قصیدہ انہوں نے لکھا، سید سجاد امام زین العابدین کی شان میں بہت خوبصورت قصیدہ انہوں نے لکھا۔ وہ قصیدہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو امام نے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو تو کوفہ کا کیا حال ہے؟ فرزدق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ ایک جملے میں انہوں نے پوری بات سمیٹ دی۔ بہرحال امام نکل چکے تھے اور امام تشریف لے گئے۔ راستے میں پتہ چلا امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے انا للہ پڑھی، کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا۔ اب آپ نے چاہا کہ کیا کریں، مشاورت ہوئی، مشورہ ہوا۔ اس مشاورت کے اندر امام کو کچھ لوگوں نے کہا واپس جانا چاہیے۔ امام نے ان کا مشورہ مان کر فرمایا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں، لیکن امام مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم مسلم کا بدلہ لیں گے۔ تو امام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا یہ ساری چیزیں صرف بہانے ہیں، حقیقت میں تو وہی ہونا تھا جو لکھا جا چکا تھا۔ امام پاک نے سفر جاری رکھا اور ابھی امام پاک جو ہے کوفہ سے کچھ دور کے فاصلے پر تھے کہ یزید کا 1000 پر مشتمل ایک لشکر جس کا قائد حر ابن یزید، ان کو لوگوں نے تمیمی بھی لکھا ہے اور رہائی بھی لکھا ہے،
تو بہرحال وہ آئے اور امام علی مقام سے کہا کہ میں آپ کو قیدی بنانے آیا ہوں۔ امام پاک نے اس کو فرمایا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو مجھے قیدی بنائے گا؟ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی، اور پھر امام پاک نے اس کے گھوڑوں کو، اس کی سپاہ کو پانی پلایا۔ وہ محب اہل بیت پہلے سے تھا لیکن نوکر یزید کا تھا۔ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ امام میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو قیدی بناؤں، لیکن 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر میں آپ کو تھوڑی رعایت کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے چغلی کر دیں گے، میرے لیے مسائل ہو جائیں گے، تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، دن کو میں ساتھ لے جاؤں گا آپ کو، شام کے وقت امام آپ یہ کہنا کہ ہمیں قیام کرنا ہے، اور قیام عورتیں میرے ساتھ ہیں، بے پردگی نہ ہو جائے تو بے پردگی کا عذر کر کے آپ دور ٹھہرنا، اور پھر اس کے بعد آپ خاموشی سے رات کو نکل جانا، تو کم سے کم یہ ہوگا کہ یہ چغلی بھی نہ کر سکیں گے اور میرے اوپر کوئی، میری آخرت بھی خراب نہیں ہوگی۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہاں سے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نکلے، اور نکلنے کے بعد رات بھر چلتے رہے۔ صبح کو جب آپ واپس آئے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر پہنچے، پھر دن کو قیام کیا، پھر یہی بات اس نے کہا آپ گئے نہیں، کہا گئے تھے لیکن جہاں گئے تھے وہیں آ گئے۔ پھر دوسری رات ایسی ہوا، پھر تیسری رات ایسی ہوا۔ جب تیسری رات کو بھی آپ رات بھر چل کر کے صبح کو واپس وہیں پہنچے تو امام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، معلوم کرو یہ زمین کا نام کیا ہے۔ جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آیا ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ گھوڑوں سے، سواریوں سے سامان اتارو اور خیمے لگا دو، تو یہاں تک لکھا مورخین نے، بعض مورخین نے، کہ جب وہاں خیمے لگائے گئے تو وہاں سے تازہ خون نکلا۔ سیدہ زینب پاک رونے لگی، بھیا یہاں سے تو خون نکلتا ہے۔ فرمایا بہن یہ کربلا کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے شہزادے علی اکبر سے اور غازی عباس سے کہ دونوں پتہ لگاؤ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے پتہ لگاؤ۔ تو اس وقت کہا گیا بجان کیوں؟ تو کہا کہ معلوم کرو کہ اس کی رقم کتنی ہوتی ہے اور اس کی رقم ادا کرو، زمین کی رقم ادا کرو۔ تو مولا علی اکبر نے پوچھا بابا ہم ایک جگہ تو نہیں رکے، پہلی جگہ ہم تو مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک کئی جگہوں پر رکتے آئے ہیں، لیکن آپ نے کسی جگہ کا پیسہ ادا نہیں کیا۔ فرمایا بیٹا ہم وہاں خیمے لگایا تھا ہم نے، اور ہم مسافر تھے، چند گھنٹے کے لیے، چند وقت کے لیے، چند ساعتوں کے لیے ہم رکے، اس لیے ہم نے وہاں کے پیسے ادا نہیں کیے۔ لیکن جہاں مسلمانوں کی قبریں بنتی ہے تو اسے اس کی زمین کا پیسہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بیٹا یہاں اب ہم نے قیامت تک رہنا ہے، اس لیے اس زمین کا پیسہ ادا کرو، اس کی رقم ادا کرو، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہیں، یہاں ہماری قبریں بنے گی۔ بہرحال پھر اس کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ محرم شریف کی 2 تاریخ تھی، 2 تاریخ کو امام علی مقام کربلا میں پہنچے۔ 2 تاریخ سے لے کر کے 6 تاریخ تک آپ کربلا شریف میں رہے، اور مسلسل کوفہ سے خطوط آتے رہے اور خطوط جاتے رہے۔ بہرحال ایک خط ایسا آیا کہ آپ کچھ بھی کریں یزید کی بیعت کریں، باقی ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ امام نے وہ خط پھینک دیا، اور خط پھینک کر کے فرمایا اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے لشکر تو روز آنے ہی آ رہے تھے کیونکہ ان کا ارادہ ہی ناپاک تھا۔ آخری میں یہ ہوا کہ عمر بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص جیسے جنتی صحابی کا جہنمی پلید بیٹا عمر بن سعد، اس کو رے کا حاکم بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے رے کی حکومت لکھی ہوئی تھی۔ رے کا آج جو نیا نام ہے وہ تہران ہے، جو بہت بڑا شہر ہے ایران کا، تو وہاں کا وہ حاکم بننا چاہتا تھا، اس کی لالچ میں وہ آیا تھا۔ اس طریقے سے شمر وہ بھی ابن زیاد کا گرگا تھا اور بڑا چمچا تھا۔ شمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عمر بن سعد جو ہے وہ حسین کے ساتھ رات رات بھر بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتا، مارنا نہیں چاہتا، اگر یہ ذمہ داری تم مجھے سونپے تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے جب یہ بات کہی،
شمر ابن زیاد نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ خط لے کے جا، یہ مزید فوج لے کر جا، اس سے کہنا یا تو جنگ کر یا تو فوج میرے ہاتھ دے، اور حسین کا بھی سر کاٹ اور عمر بن سعد کا بھی سر کاٹ، اور دونوں سر میرے پاس بھیج دے۔ جب وہ شمر آیا، شمر کے بدن پر سفید داغ تھا، حضور نے اس کو چکورا کتا فرمایا حدیث میں، لیکن اس کی رشتہ داری حضرت ام البنین کے ساتھ، جیسے کزن ہوتی ہے چچا بابا میں جو رشتہ داری ہوتی ہے، یہ ام البنین جو تھی یعنی مولا عباس کی امی، یہ رشتے میں شمر کی پھوپھی لگتی تھی۔ تو ابن زیاد کو شمر نے کہا کہ ابن زیاد میں جا رہا ہوں لیکن میرے 5 پھوپھی زاد بھائی حسین کے ساتھ ہیں، تو میں ان سے نہیں لڑوں گا، میں ان کی امان لکھ دے کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، میں ان کو بچا لوں گا۔ 5 بیٹے تھے ام البنین کے حضرت امام حسین کے ساتھ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن علی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت جعفر ابن علی، اسی طریقے سے عمر ابن علی اور حضرت عون ابن علی۔ نام مختلف کچھ مقامات پر تبدیل ہیں، لیکن 5 بیٹے ام البنین کے تھے۔ بلکہ حضرت ام البنین کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے 2 جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا اصل نام ہے فاطمہ، ان کا اصل نام فاطمہ ہے، اور سیدہ فاطمہ کا بھی نام فاطمہ ہے۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد انہوں نے نکاح کیا تھا ام البنین سے یعنی فاطمہ سے، ٹھیک؟ تو فاطمہ نے پہلی شب میں کہا کہ علی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، میں کل تک فاطمہ تھی اب فاطمہ نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا کوئی نام آپ دوسرا رکھ دیں۔ 2 وجہ ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے تو یہ جو آپ کے 2 شہزادے حسن اور حسین ہیں، اور یہ جو آپ کی شہزادی 2 زینب اور ام کلثوم ہے، تو ان کو اپنی ماں جو دنیا سے تشریف لے گئی ہے ان کی یتیمی کا داغ ان کے دل پر اور زیادہ ہو جائے گا۔ جب فاطمہ کہو گے تب ان کے دل پر داغ یتیمی تازہ ہوگا۔ واللہ میں نہیں چاہتی کہ جسے رسول اللہ نے اپنے بیٹے کہے میں ان کو یتیمی کا داغ جو ہے اللہ اکبر تازہ ہونے دوں۔ یہ شہزادے میرے ہونے والے بچوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر ہم تمہیں فاطمہ نہ کہیں، اس کی وجہ دوسری وجہ یہ کہا انہوں نے کہ فاطمہ بنت محمد تھی اور وہ رسول اللہ کی شہزادی تھی، کنیز کبھی شہزادی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ فرمایا آپ نے، کنیز کبھی شہزادی کے۔ تو مولا علی کی زبان سے نکلا پھر اسی فاطمہ کی دعا سے، جب انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ علی میرے بعد اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے۔ یہ دعا کی تھی سیدہ نے دنیا سے جاتے ہوئے، جب میرے بعد آپ دوسرا تیسرا نکاح کریں تو اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹوں کا باپ بنائے۔ مولا علی نے کہا کیوں؟ اور کہا بہادر بیٹوں کا باپ بنائے۔ کہا اس لیے کہ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کربلا میں اکیلا حسین رہے گا تو وہ آپ کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ تو آپ نے فاطمہ نے دعا کی تھی، اس لیے تمہاری کنیت ام البنین رکھی جاتی ہے، یعنی بیٹوں کی ماں، تم بیٹوں کی ماں رہو گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 بیٹے دیے۔ اسی لیے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کم و بیش 12 سے زیادہ بیٹے ہوئے بعد میں، اور 15 سے زیادہ بیٹیاں ہوئی مولا کائنات سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد، وہ ایک الگ سی تفصیل ہے۔ تو یہ ام البنین ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جس سے رشتہ تھا شمر کا۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ تم امان نامہ لکھ دو تاکہ میں ان کو ہٹا لوں حسین سے۔ شمر نے جب یہ بات رکھی اس نے لکھ دیا کہ ان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ شمر آیا تو پہلے یہی کہا عباس کدھر ہے، محمد کدھر ہے،
اون کدھر ہے، جعفر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، وہ 5 نام اس نے لیے۔ جب یہ آئے تو کہا تم میری پھوپھی کے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا تو حسین سے ہوگا۔ مولا عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت، محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو ذبح کرے گا اور ہم ان کے بعد زندہ رہیں گے۔ واللہ حسین کے بعد ایک دن کی زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم جیئیں گے تو حسین کے ساتھ جیئیں گے اور مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے۔ یہ تھی غازی عباس کی وفا، اور میں اس پر آج ذکر کروں گا۔ اگر ان کی شہادت تک ہم پہنچے، اگر وقت میں برکت گنجائش رہی تو ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علی جدی علیہ السلام، اب 2 تاریخ سے 6 تاریخ آ گئی، اور پھر یہ سب معاملہ ہوا۔ شمر آیا اور اس نے آنے کے بعد عمر بن سعد سے کہا یا تو لڑو یا تو میرے ہاتھ میں کمان دو، میں تمہیں بھی قتل کروں گا، ان کو بھی قتل کروں گا، اور ایسا ایسا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو رہے کی حکومت چاہیے۔ تو کہا پھر کل سے، بلکہ اس نے کہا ابھی سے پانی بند کر دو، پانی نہیں جانا چاہیے۔ اسی میں بات ہوئی، گفتگو بھی بہت طول ہوئی، خطوط آتے جاتے رہے۔ بالآخر 7 محرم کو ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ سب حقائق اور معتبر حقائق ہیں۔ امام عرش مقام پر اور ان کی اولاد پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان سے جنگ کریں گے تو یہ ٹک نہیں سکیں گے ہمارے سامنے۔ اور حیرت ہے، 72 لوگ ہیں، 72، جس میں بوڑھے بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بوڑھے بھی ہیں، علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ان 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے دگنا تگنا نہیں، بلکہ اس کا 100 درجہ زیادہ بھی نہیں۔ اگر 72 کو مزید 100 سے کرے تو 72 100 ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے 100 درجہ زیادہ بھی نہیں، بلکہ 22,000 کا لشکر۔ کوئی ایسی جگہ آپ مثال آپ کو نہیں ملے گی 72 کے مقابلے میں، جس میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اور پانی بھی بند کر دیا۔ ساقی کوثر کے نواسوں پہ پانی بند کیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 7 محرم سے لے کر کے پھر 9 محرم تک مزید مذاکرے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ وہ یہی کہتے تھے یا تو لڑو یا تو بیعت کرو، امام کہتے تھے نہیں۔ اس درمیان میں امام نے 3 باتیں کہی۔ فرمایا میں نہ جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں۔ اور جو سامنے لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کے بلائے تھے۔ آپ نے خط بھی دکھائے، نام لے لے کر کے بتایا کہ تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، تو نے نہیں لکھا تھا، تو نے نہیں لکھا تھا۔ وہ سب یزید کے خوف سے اور دولت کی اور مال کی لالچ میں سب مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ امام علی مقام نے فرمایا 3 باتیں میری سن لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔ نمبر 2، میں کسی اجنبی علاقے میں چلا جاتا ہوں، کسی سرحدی علاقے میں، کسی اجنبی علاقے میں جہاں کوئی تمہاری خلیف یعنی کہ تمہاری بادشاہت کی بو باس وہاں نہ ہو، میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں، وہاں رہوں گا۔ یا پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ایک کام کرو، مجھے ملک شام سیدھا جانے دو، میں ڈائریکٹ بات یزید سے کرتا ہوں کہ وہ کیسے میری بیعت کا حقدار ہو گیا، میں اس سے گفتگو خود کر لوں گا، ٹھیک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سرحد اور علاقے کی دوری کی جو بات ہے، اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ جب یہاں پر میں پہنچتا ہوں تو میرا دل مچلتا ہے کہ حسین کی نگاہیں اس وقت میں یہ ہندوستانیوں کے عشق کو محسوس کر رہی تھی کہ جو نام پر اتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ذات پر کتنا قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میرے امام نے گویا کہ ان کی زبان پہ نام آ گیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے
تو ان کی زبان پہ نام آ جانا ہی ہمارے ہندوستان کی معراج ہے. اور ہم کہتے ہیں مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے، میرے مولا اگر واقعی آپ تشریف لے آتے تو آپ دیکھیں، ارے آپ کے بعد تو آپ کا شہزادہ آیا، خدا کی عزت کی قسم مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کسی بھی بڑے بزرگ کی مزار پر اتنے پھول نہیں چڑھتے جتنا ہندوستان میں غریب نواز کے مزار پہ چڑھتے. کم و بیش ہر بڑی بارگاہ میں میری حاضری ہوئی ہے، لیکن میں نے کہیں اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے. بغداد معلیٰ گیا غوث اعظم کے یہاں، میں نے وہاں بھی اتنے پھول چڑھتے نہیں دیکھے. خود کربلا گیا، میں نے وہاں بھی یہ مزاج نہیں دیکھا. لیکن ہندوستان میں میرے خواجہ کی چوکھٹ ایسی ہے کہ دن میں کئی مرتبہ لوگوں کو دروازہ بند کر کے پھول ہٹانا پڑتے ہیں. اللہ اکبر. یا میرے مولا جب تیرے بیٹے کی اتنی عزت کرتے ہیں، اگر آپ آ جاتے تو ہند والوں کی عزتوں کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آپ نہیں آئے، اس کا دکھ ہے، مگر اس پہ شکر بھی ہے. آپ نے اپنے شہزادوں کو بھیجا، کوئی کم نہیں ہے یہاں. غریب نواز امام حسین کے شہزادے، غریب نواز کی شکل میں امام حسین ہمارے یہاں ہے. محبوب الہی امام حسین کے شہزادے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی امام حسین کے شہزادے، صابر کلیر امام حسین کے شہزادے، قطب الدین بختیار کاکی امام حسین کے شہزادے، بندہ نواز گیسو دراز امام حسین کے شہزادے، ہمارے مرشد سرکار صاحب البرکات امام حسین کے شہزادے، وارث دیوا امام حسین کے شہزادے. یہ سارے شہزادے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں جتنے شہزادے حسین کے ہمارے ہندوستان میں ہیں، جن کے گنبد چمک رہے ہیں، تو گویا کہ مولا حسین کا فیضان اور ان کے فیض و برکات ہم پر یوں ہی واہ ہے الحمدللہ، اور یہ جاری رہے گا. تو امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی یہ تجویز بھی انہوں نے رد کر دی. اور اچانک امام علی مقام 9 محرم کو دوپہر کے وقت خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، تلوار پر، اور رکھ کر کے آپ نے یوں تھوڑی، یہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو، یوں تھوڑی ایسے تلوار پہ رکھی تھی، اور آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ نقارہ بج رہا ہے. آنکھ کھلی تو پوچھا عباس کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا حضور وہ جنگ کا نقارہ بج رہا ہے، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا ہوا؟ سیدہ زینب نے پوچھا، کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نانا جان کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا دیکھا کتنا ستا رہی آپ کی امت، آپ کی امت مجھے کتنا ستا رہی. سرکار نے میں حسین صبر کرو، بس کل کی بات، کل تم ہم سے آ کر مل جاؤ گے. سیدہ زینب رو پڑی. بھائی کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا بہن صبر کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے. بالآخر امام نے فرمایا ان سے کہو آج 9 محرم ہے، آج ہم جنگ نہیں کریں گے. اگر ان کو جنگ کرنے کا شوق ہی ہے تو وہ آج کی رات ہمیں دے دے. آج کی رات شب عاشور ہے، ہم زندگی کی آخری رات عبادت کر کے گزارنا چاہتے ہیں. بہت ہمیں عبادت کرنا، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار، آنسوؤں کی سوغات جو ہمارے خاندان کا طریقہ وتیرہ ہے، ہمیں ایک رات عبادت کے لیے دے دو. وہ ایک رات ان سے عبادت کی مہلت لے لی اور کہا کہ کل دیکھا جائے گا. اور پھر وہ 9 محرم کا سورج غروب ہوا فرات کے کناروں پر، اور 10ویں کا چاند گویا کہ طلوع ہو گیا کربلا کے ریگزاروں پر. امام نے سارے خیموں کو قریب قریب کر دیا. عشاء کی نماز ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد امام نے فرمایا سب سے کہ سب میرے خیمے میں آ جاؤ. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں. اور میری گزارش ہے جو کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو مجھے تھوڑا سا دل پر بوجھ لگ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ بیٹھ سکتے ہوں
अच्छा जगह कीचड़ करम व आलिही व सहबी व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल। एक बार नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व सहबी व बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। इमाम ने फरमाया सब लोग मेरे खैमे में आ जाओ। अब आगे की बात करने से पहले मैं आपसे अर्ज करूं, इमाम ने एक रात इबादत के लिए ली दुश्मनों से कि मुझे एक रात दे दो ताकि मैं और मेरे साथी इबादत करें। और मेरी कौम का हाल ये है कि हुसैनी कहलाकर इसी शब्द में लोग खुराफात करते हैं और लोग बुराई में मुब्तला होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ऐशा नहीं पढ़ी होगी और जाकर भी उन्होंने नहीं पढ़ना है। आशूरा की फजर भी उन्होंने बिस्तर पे ही गुजारना है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप करबला हर साल सुनते हैं, बदलते क्यों नहीं, तब्दील क्यों नहीं करते? बल्कि किसी मुफक्किर ने कहा था करबला तो इनकलाब का नाम है, फिर करबला सुनकर इनकलाब आता क्यों नहीं, बदलते क्यों नहीं? वही बुराइयों में, वही जराइम में, वही बेनमाजीपन में, वही नजरों की गंदगी में, वही हराम लुक्मे में, वही जो है अल्लाह रसूल की नाफरमानी में। नहीं, हमें बदलना होगा। नियत करो, इमाम अली मकाम की रूह अक़दस से मदद तलब करो, उनके वसीले से दुआ करो कि अल्लाह हम सब की जिंदगियों को बदल दे, हमारी जिंदगी में इनकलाब बपा कर दे। इशा की नमाज के बाद मेरे इमाम ने फरमाया सब लोग मेरे खैमे में जमा हो जाएं। सबको जमा किया। जमा करने के बाद इमाम ने चिराग गुल कर दिया, चिराग बुझा दिया। जब मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया, चिराग बुझाने के बाद इमाम ने एक खुतबा दिया। लोग खुतबे के वक्त चिराग जलाते हैं, लोगों को जमा करते तो चिराग जलाते हैं। मेरे मौला ने उस वक्त चिराग बुझा दिया, यही शब थी। और चिराग बुझाकर मेरे मौला ने फरमाया इमाम हुसैन ने कि जैसे वफादार साथी मुझे मिले हैं ऐसे वफादार साथी मिलना आगे के बाद मुश्किल है। जो तुमने वफा की वो काबिल एहतराम है। मैं भूखा रहा, तुम मेरे साथ भूखे रहे। मैं प्यासा रहा, तुम मेरे साथ प्यासे रहे। मैंने तकलीफें उठाई, तुमने सफर की सोबतें उठाई। और अब जंग के सिवा कोई चारा मुझे नजर नहीं आता। अब जंग ही जंग है। और सुन लो, उन्हें आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें तकलीफ हुसैन इब्न अली से है। मुझे जब वो मार देंगे, अपनी मुराद पूरी कर लेंगे, मेरे खून से अपने हाथों को रंग लेंगे, तो उसके बाद वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और उनको किसी से कोई लेना देना या एतराज नहीं होगा। बस चिराग इसलिए बुझाया है कि अंधेरे में आप में का एक एक मेरा साथी, मेरे खानदान के एक एक फर्द का हाथ पकड़े। जैसे कि कोई बंदा मेरे अली अकबर का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे कासिम का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे औन का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे मोहम्मद का हाथ पकड़ ले, कोई बंदा मेरे जाफर का हाथ पकड़ ले। ऐसे ही हर एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ पकड़ कर खामोशी के साथ निकल जाओ। चिराग इसलिए बुझाया है कि अगर तुम जाओगे तो उजाले में तुम्हें शर्मिंदगी होगी, तो बुझा इसलिए दिया कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं और तुम सब यहां से निकल जाओ। तुम जाओगे तो ये तुमसे कोई बात मुझसे नहीं करोगे, इनकी अपनी मुराद मुझे कत्ल करके पूरी हो जाएगी और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं तलब करता। बहुत देर तक इमाम ये बात कहकर रोते रहे, आंसू निकलते रहे और खैमे में सिसकियों की आवाज बुलंद होती रही। अल्लाह अकबर। अब खैमे से कौन जाता है, कौन रहता है, ये क्या बात थी? क्योंकि जान बचानी थी, माल बचाना था। अल्लाह अकबर। कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया, इसके बारे में कोई बात न हुई। अलबत्ता जब बहुत देर गुजर गई और सिसकियों की आवाज बुलंद हुई, अब अंधेरे में अंदाजा था कि कौन रहा कौन गया, लेकिन इमाम की एक आवाज बुलंद हुई, सुबह सादिक से करीब, अब्बास चिराग रोशन करो, अब्बास चिराग जला दो। अल्लाह अकबर। आखिर ये क्यों कहा कि अब्बास चिराग जला दो? ये क्यों कहा? हुसैन को भी अब्बास की वफा पर इतना यकीन था कि कोई जा तो सकता है मगर अब्बास जा नहीं सकता, इसलिए कहा अब्बास चिराग जला दो। और फिर जब मैं करबला को पढ़ता हूं, ओहद को पढ़ता हूं, करबला को पढ़ता हूं, बद्र को पढ़ता हूं, ओहद को पढ़ता हूं, खंदक को पढ़ता हूं, ओहद को करबला को पढ़ता हूं, खंदक को पढ़ता हूं,
ساتھ کرے. فرمایا عباس چراغ جلا دو. عباس نے چراغ جلایا، داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. مولا نے دیکھا کوئی نہیں گیا. کرسیوں کے لیے دوڑ بھاگ نہ کریں، ذکر بہت بڑی ہستی کا ہو رہا. ایک بار خاموشی سے لے لیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں. جلدی کریں، انتظامیہ بھی جلدی، بلکہ اب تو بیان بھی ختم ہونا چاہیے، زیادہ وقت تو تھوڑی رہ گیا. بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الغوث الثقلین. اب توجہ کریں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں. امام سے کہا، امام کیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے موت کے منہ میں جائیں؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ ہم کوفہ والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں، کوفہ والے نہیں ہیں. ہم آپ کو کیسے چھوڑیں؟ واللہ حسین مریں گے تیرے ساتھ، جیئیں گے تیرے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں گے تیرے ساتھ. بلکہ تیرے بعد جو زندگی، اس زندگی پہ ہم جو ہے وہ جینا نہیں چاہتے، اس زندگی پہ مٹی ڈالتے ہیں. اور اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ سیدہ زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ارے زندگی تو کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی. اس سے بڑھ کر زندگی کیا ہے جو حسین کے قدموں پر نثار ہو جائے. جب بھی میں کربلا جاتا ہوں تو میں ان کو دیکھ کر کے، ان کے مزارات دیکھ کر کے مجھے خیال آتا ہے، انہوں نے کہا تھا حسین جیئیں گے تیرے ساتھ، مریں گے تیرے ساتھ، اٹھیں گے تیرے ساتھ. اللہ اکبر. ادھر روضہ حسین ہے اور حسین پاک کے قدموں میں اللہ اکبر وہ سارے شہید سو رہے ہیں. اللہ اللہ. حسین کے ساتھ انہوں نے وفا کیا، لیکن مولا حسین نے ان کے ساتھ کیا وفا کیا کہ وہ جیتے جی حسین کو نہیں چھوڑتے، اور بعد شہادت آج حسین ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اللہ. میدان کربلا کے اندر آج بھی وہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اور پھر بلکہ حالت یہ ہے، لوگ فاتحہ پہلے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، بعد میں مولا حسین کے قدموں میں جاتے ہیں. یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے. اللہ اکبر. وفا نے سب کو بلند کیا ہے، وفا نے سب کو بلند کیا ہے. کاش انسان کے اندر وفا پیدا ہو. اگر انسان وفادار ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بے وفا ہو جائے تو کتوں سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو وفا ہونی چاہیے، اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے رشتے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیشے سے، اپنے انداز سے، اپنے ملک سے، ہر جگہ وفا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. امام علی مقام کو یہ بات کہی گئی، امام نے کہا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے. کوئی اٹھ کر نہ گیا. اور اب صبح صادق کا وقت آ گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا. فجر کا ٹائم تھا، روزانہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا. کوئی بھی اذان دیتا تھا، امام نماز پڑھاتے تھے. کوئی بھی اذان دیتا تھا، مؤذن بدلتے رہتے تھے. ہر ایک کو الگ الگ باری دی جاتی تھی. لیکن آج انتخاب کیا ہے، آج فجر کی اذان کوئی اور نہیں دے گا، شہزادہ علی اکبر دیں گے. ہم شبیہ پیغمبر دیں گے، حسین پاک کے بڑے شہزادے امام علی اکبر اذان دیں گے فجر کی. اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، علی اکبر نے جن کی صورت، جن کی سیرت، جن کی آواز رسول اللہ سے بہت مشابہ تھی، انہوں نے اذان شروع کی. کربلا کا گویا کہ چپا چپا گونج گیا ہوگا علی اکبر کی فجر کی اذان سے. علی اکبر نے فجر کی اذان دی. اللہ اکبر. جوان بیٹے کی آخری اذان سن کر بابا کے وجود پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی، اس کا ذکر میں کرنے سے قاصر ہوں. اور پھر اماموں کا امام، امام الائمہ میرے حسین ابن علی نے فجر کی نماز 10ویں محرم کی پڑھائی. یہ جماعت کے ساتھ امام حسین کی اور ان کے قافلے کی آخری نماز تھی. پتہ نہیں پوری رات عبادت کر کے، تسبیحات تحلیلات کر کے،
تسبیح و تحلیل کر کے، قرات کر کے، قرآن پڑھ کے ان کو کیا لطف و کیا سرور آیا، کیا کیف آیا، یہ وہ جانے۔ لیکن آخری سجدے میں، تلاوت میں، سجدے میں، رکوع میں اور اذان میں کیا کیف، کیا سرور آیا، ان کی پیشانیوں نے کیسی لذتیں لی، کیسے سرور اٹھائے، وہ جانتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو صبح کے بعد پھر اللہ اکبر 10ویں محرم 61 ہجری کا خون آشام سورج کربلا کی دھرتی پر طلوع ہوا۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی سے میدان کربلا کے اندر جنگ کا نکارہ بج گیا اور دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ امام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ دیا، فرمایا میں حجت تمام کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کسی کا قتل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کسی کو گالی دی؟ نہیں۔ کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں۔ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میرے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالا؟ امام نے اپنے کردار کی ساری باتیں ان سے کہی، وہ آپ کے کردار کی گواہی دیتے۔ فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ چپ ہو گئے۔ فرمایا میں حسین ابن علی نہیں؟ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا رسول اللہ میرے نانا نہیں؟ شہزادگان رسول قاسم اور ابراہیم میرے ماموں نہیں؟ رقیہ ام کلثوم اور زینب بنات مصطفیٰ میری خالائیں نہیں؟ حسین منی وانا من الحسین یہ حدیث میری شان میں نہیں؟ کیا رسول اللہ نے میری پیشانی نہ چومی، میرے لیے سجدے طویل نہ کیے، مجھے ریحان جنت نہ کہا، مجھے میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار نہ کہا؟ یہ ساری چیزیں تم بھول گئے۔ اگر تمہیں یاد نہیں ہے، ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے، ان سے پوچھو۔ ابھی بھی ام المومنین ام سلمہ موجود ہے، ان سے پوچھو عبداللہ ابن زبیر سے، پوچھو عبداللہ ابن عمر سے، پوچھو عبد الرحمن بن ابو بکر سے، پوچھو ان سب سے، بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ فضیلتیں جو حضور نے بیان کی میرے لیے نہیں کی؟ شیمر نے کہا حسین یہ تقریر کا وقت نہیں، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو، جنگ کرو۔ امام علی مقام علی جدی والی السلام کو یہ بات کہی گئی تو ایک دوسرا بدبخت مالک ابن عروہ اس نے کہا حسین تو نے تو وہاں کی جہنم کی آگ لگنے سے پہلے تو نے اپنے خیمے کے آس پاس آگ لگا لی، وہاں جلنے سے پہلے تو یہاں کا انتظام کر رہا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کو یہ جملہ اتنا سخت گزرا، فرمایا مولا یہ آپ کو اتنی بڑی گالی دیتا ہے یہ خبیث، میں اس کے منہ پہ تیر مار دوں، اجازت دے۔ فرمایا مسلم ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے، یہ گالی دے رہا ہے نا، اس کا انجام ابھی تو دیکھے گا۔ اس نے مجھے گالی دی ہے نا، سید کو گالی دی ہے، اس کا انجام تو ابھی دیکھے گا، ہم جنگ کی شروعات نہیں کریں گے۔ اور آسمان کی طرف نگاہ کی، مولا یہ مجھے جہنم کی بات کرتا ہے جنتی جوان کے سردار کے لیے، تو بتا کہ یہ یہاں بھی جلے گا وہاں بھی جلے گا۔ بس اتنے جملے نکلنے تھے کہ اس کا گھوڑا بدکا اور اس کا گھوڑا بدکا اور اس کو اللہ اکبر رکاب میں اس کا پیر پھنسا، اور رکاب میں پیر پھنسنے کے بعد اس کو وہیں خندق میں جہاں پر آگ جلی تھی اس کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا۔ مسلم ابن اوسجہ نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزیدیوں نے بھی دیکھا، آپ نے کہا اللہ تیرا شکر تو نے بتا دیا۔ یہی بات ہو رہی کہ دوسرا پاپی وہ گندا ایک شخص کہنے لگا حسین تم اپنے آپ کو نواسہ رسول اور آل رسول سمجھتے ہو، تم کو نبی سے کیا نسبت ہے؟ یہ جملہ امام حسین کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، گویا کہ امام حسین کی سیادت کا انکار ہو رہا ہے وہاں، تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ اس وقت غازی عباس کو تیش آ گیا، عباس چپ رہو، ابھی اس کی ذلت دیکھ، یہ رسول اللہ کے بیٹے کی سیادت کا منکر ہے، یہ دیکھنا تو ابھی بس اتنا کہنا تھا کہ اس کو پاخانہ لگا، اور ننگا ہو کر کے کپڑ، جائزی بات ہے پاخانے کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن وہ بیٹھا، کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا، کالے بچھو نے اس کو ڈنک مارا، خود ہی کی غلاظت میں پلٹا، گندگی میں بھرا، اور جب اس سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ جہاں ڈنک پڑا تھا وہ برداشت کی جگہ تھی نہیں،
اس سے برداشت نہ ہوا تو پورے لشکر میں ننگا گھومتا تھا، چلاتے ہوئے چیختے ہوئے، اور پورا لشکر اس کی اس بے ستری کو دیکھ رہا تھا۔ جس نے کہا تھا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے، حسین نے کوئی بد دعا نہیں کی، صرف اتنا بتا دیا کہ یہ میرا رشتہ نبی سے توڑتا ہے، اس کو پتا تو چلے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا اسی ننگے پن میں، گندگی میں بھرا ہوا، وہ تڑپ تڑپ کر کے بے غیرتی کے ساتھ دنیا سے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ظلم کو؟ داستان کربلا کو اگر ایک ایک واقعے کو ترتیب سے لیا جائے مہینوں کم ہو، راتیں کم ہو، لیکن ایک بدبخت نے کہا کہ تو دیکھو وہ کیسے فرات موجیں مار رہا ہے، تمہیں پیاسا، تمہاری اولاد کو پیاسا مرنا پڑے گا۔ امام نے فرمایا تو مرے گا پیاسا، اور پھر اس کا گھوڑا بھاگا، وہ گھوڑا پکڑنے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ پیاس پیاس العطش العطش چلانے لگا۔ اس کے سپاہیوں نے اس کے منہ میں پانی ڈالا تو منہ میں پانی نہیں جاتا تھا، جاتا تھا تو نکل جاتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، اور پیاس پیاس چلاتے چلاتے مرا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، آل نبی کی دشمنی، اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے خطبہ دیا، خطبے کا جواب آپ نے سن لیا، پھر اس کے بعد کا جنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر کربلا کی جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے تیر چلایا حسین کے لشکر پہ، مولا حسین پاک کے لشکر، اور شمر سے کہا تم سب گواہ رہنا کہ سب سے پہلے لشکر حسین پہ میں نے تیر چلایا تھا، تاکہ رہ کی حکومت مجھے نصیب ہو۔ اور اس کے بعد اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے حصول برکت کے لیے اتنا عرض کروں کہ پھر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے ساتھ جو 72 نفوس تھے وہ لڑ رہے تھے، یہ بات پاس کے دیہات میں پہنچی۔ یہ واقعہ تھوڑا ہمارے جوانوں تک پہنچنا چاہیے۔ پاس کے ایک دیہات میں پہنچی جو کربلا سے بالکل لگا ہوا تھا۔ کربلا تو میدان تھا اس وقت جس کو وادی طف کہا گیا ہے، جو آپ کل سن چکے۔ تو قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات تھا، اس دیہات میں 16 دن پہلے ایک ماں کے ایک لوتے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کربلا کی بات دیہات میں پہنچی، اس بیوہ ماں کے پاس جس کا ایک لوتا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کا نام تھا وہب ابن عبداللہ۔ ان کی ماں تک بات پہنچی کہ امام حسین اس میدان میں کربلا میں فرات کے کنارے، اور جنگ ہو رہی ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے، اور 72 لوگ ہیں، وہ پورا 22,000 کا لشکر۔ تو یہ بیوہ ماں 17 دن کے اپنے دولے کے پاس آتی ہے اور سینے سے چمٹا کے کہتی ہے میرے بیٹے، میرے لال، میں نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا؟ کہا نہیں ماں، آپ نے کچھ نہیں مانگا، آپ نے تو ہمیشہ دیا ہے ماں۔ تو فرمایا آج میں تجھ سے کچھ مانگتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا بیٹا، فاطمہ کا لال اس وقت تو بے کسی کے عالم میں ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے میرے بیٹے، کیا تو اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کہا ماں بالکل، کیوں نہیں، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کے 17 دن کا دولہ کیا ہوتا، 16 دن پہلے شادی ہوئی، آج 17واں دن ہے، ماں بیوہ ماں، ایک لوتا بیٹا ہے، ایک لوتا بیٹا، اس سے کہتی ہے فاطمہ کے لال پر، زہرا کے شہزادے پر جان قربان کرے گا، ماں کیوں نہیں۔ 17 دن میں کیا زندگی کے عیش دیکھے ہوں گے، کیا 17 دن کے اندر جوانی کی بہاریں دیکھی ہوگی، شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیا لطف اندوز ہوئے ہوں گے، لیکن کہا ماں لیکن ایک اجازت دے دو، تھوڑا سے میں اپنی بیوی سے مل کر آتا۔ نا بیٹا نا، بیوی سے ملنے کی میں اجازت نہیں دیتی، اگر اس نے تجھے ورغلا دیا تو پھر تو زہرا کے لال پر اپنی اس کا حسن تجھ پہ کام کر گیا، اس کی محبت تجھ پہ اثر انداز ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا ماں نہیں، تو نے بچپن سے اہل بیت کی محبت کی جو گانٹھ میرے دل پہ باندھی ہے وہ کسی 17 دن کی دلہن کی محبت کی وجہ سے وہ کھل کے ختم تو نہیں ہو سکتی ماں۔ تو نے بچپن سے مجھے اہل بیت کی داستان سنائی، اہل بیت کی عظمت بتائی، ماں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے 17 دن کی اس دلہن کے پاس وہ جوان جا کے کہتا ہے دیکھو میرا مولا اس
اس وقت تو مشکل میں ہے، جس کے صدقے سب ملا، اب میں اس پہ جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ 17 دن کی دلہن کہتی ہے میرے سرتاج، میں نے زندگی کی بہاریں نہ دیکھی، بابل کا گھر چھوڑا تیرے لیے، بچپن کی سہیلیاں چھوڑی تیرے لیے، اپنا آنگن چھوڑا تیرے لیے، میں نے ساری محبتوں کو ٹھکرایا تیرے لیے، لیکن تو جس محبت کے لیے جا رہا ہے بس کہنا اتنا ہی ہے کہ شہید ہوگا تو اتنا وعدہ کر لے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں چلنا، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں جو بستر پہ مرے اس کو نبی کے ساتھ جنت ملتی ہے، جو اہل بیت کے قدموں پر جان قربان کر دے شہید ہو جائے اس کے مرتبے کیا ہوں گے۔ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لینا، حوروں میں مست نہ ہو جانا، حوروں میں گم نہ ہو جانا، مجھے بھی ساتھ لے چلنا۔ اللہ اکبر، 17 دن کی دلہن کو اس دولہا نے ساتھ لیا، ماں کو ساتھ لیا اور خیمے میں آئے۔ امام علی مقام کا جو حال تھا وہ آپ جانتے ہیں، اور قدم پکڑ کر دونوں دولہا دلہن نے کہا مولا ہماری قربانی قبول کریں۔ اس بیوہ نے کہا مولا ایک ہی بیٹا ہے، زہرا کے لال پر میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ حسین مولا پاک نے اجازت دی۔ 17 دن کا دولہا وہب ابن عبداللہ جیسے ہی آپ لڑنے کے لیے گئے اور آپ نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ اگر میں اس پہ گفتگو کروں کم سے کم مجھے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم چاہیے، لیکن اتنے وقت میں گنجائش نہیں۔ عبداللہ ابن عبداللہ کی، اگر وہاب بن عبداللہ کی میں شہادت پڑھنے جاؤں گا تو شاید میں جو ہے وہ نئی بات کر پاؤں گا آگے کی، اس لیے اللہ کرے کسی اور دن کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ بالآخر چاروں طرف سے جو ہے 17 دن کے اس دولے کو گھیر لیا گیا، اور گھیرنے کے بعد جو ہے چاروں طرف سے حملہ کیا، اور جیسے ہی سر کاٹا، سر کاٹ کر کے شمر نے جو ہے وہ پھینکا حسین پاک کی طرف۔ حسین نے یہ تیرے شہدائی کا سر، مولا حسین پاک نے وہ سر لیا، اور جیسے ہی سر لیا تو بیوہ ماں نے دیکھا اللہ تیرا شکر، میری قربانی تو نے قبول کر لی۔ اور 17 دن کی دلہن کی گود میں جیسے اس کے شوہر کا کٹا ہوا سر دیا، امام نے یہ لے اپنی امانت، اس نے ایک چیخ ماری اور وہ وہیں پر ٹھنڈی ہو گئی، گویا کہ شوہر کے ساتھ اس نے بھی مقام شہادت پایا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے جو آوان و انصار تھے، کربلا کے بارے میں لوگ چونکہ تحقیق کی راستے پہ چلے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں کوئی صحابی نہیں تھا، کربلا میں کم و بیش 7 صحابہ تھے۔ امام حسین کے ساتھ کم سے کم 7 اصحاب رسول تھے، 7 صحابہ تھے، صحابہ بھی کربلا کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے، 7 صحابہ۔ اور رہی بات دوسروں کی تو میرے امام نے چونکہ کسی کو بلایا ہی نہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ بات بعد میں ہوگی، میں اس درمیان میں کوئی جواب سوال نہیں کرنا چاہتا، صرف داستان کربلا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کم و بیش 7 صحابہ، جس میں حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حبیب ابن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حانی بھی تو صحابی رسول تھے جو شہید ہوئے حضرت امام مسلم کے ساتھ، اور بھی جو ہے وہ اصحاب کم و بیش 7 اصحاب کربلا میں، امام علی مقام خود بھی تو صحابی رسول ہیں۔ بہرحال تو 7 صحابہ کم از کم کربلا میں موجود رہے، اور پھر اس کے بعد ساتھیوں نے ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے ان آوان و انصار کی یہ قربانی ہے کہ جب تک وہ لوگ حیات رہے کسی نے خاندان نبوت کے ایک فرد کو بھی میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب وہ سب شہید ہو گئے تو اس کے بعد شمر نے کہا عمر بن سعد سے اب مل جل کر حملہ نہیں کرنا، ایک ایک علی کے بیٹے کو پوتے کو اکیلے میدان میں بلا کر ہم نے ان کو عبرت ناک موت مارنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اب شہزادگان کی باری آئی، جیسے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے بیٹے جن کے نام میں نے گنائے، ان میں سے ایک کے بعد ایک 4 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے 3 بیٹے حضرت سیدنا امام حسن کے شہید ہوئے، ان میں سے ایک امام قاسم۔ اسی طرح مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے 3 بھائی شہید ہوئے۔ اس طریقے سے اس کی ترتیب ہے، لیکن اب حصول برکت کے لیے چند شہادتیں پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے
دیوانوں، آج 2 شہادتیں اہل بیت میں سے پڑھ لی جائے اور بات ختم کر دی جائے، پھر کل انشاءاللہ اگر موسم درست رہا تو جلدی بیان شروع ہوگا، اور اگر موسم تو درست ہی ہے لیکن اگر کل بھی بارش ایسے ہوئی جیسے آج ہوئی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا جلدی آ جائیں، کیونکہ آج لوگوں کو یہ تھا، فون کر رہے تھے کہ وہ پروگرام بارش ہو رہی ہے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، حالانکہ ہر دن اعلان ہوئے کہ بارش ہو نہیں ہو موسم کیسا بھی رہے پروگرام تو اپنے وقت پہ ہونا انشاءاللہ، کل بھی اللہ نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ کل جلدی آئیں گے تو کل مزید شہادتیں پڑھ دیں گے، اور شہادتیں پڑھ کر کے پھر واپسی میں جو کربلا کے بعد قافلہ مدینہ منورہ کیسے پہنچا، مجھے کل اس پر خاص گفتگو کرنا ہے۔ ان سارے 24 سالوں میں ابھی یہ بیان نہیں ہوا کہ کربلا لٹا ہوا کیسے مدینے پہنچا، یہ نہیں ہوا، اور احباب کی خواہش ہے کہ وہ واقعات بیان ہو جائیں واپسی کے، تو کل انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو کل پڑھ دیں گے۔ لیکن آج 2 شہادتیں، نمبر 1 جب 4 شہزادے مولا علی کے شہید ہو گئے، 3 شہزادے میں سے 2 شہزادے امام حسن کے شہید ہوئے اور بھی، تو اس میں سے ایک شہادت مولا علی کے شہزادے کی اور ایک شہادت امام حسن کے شہزادے کی، اور اگر وقت میں گنجائش کچھ رہی تو 2 شہادتیں سیدہ زینب کے شہزادوں کی بھی پڑھ دی جائے اگر ٹائم میں گنجائش ہے تو۔ ایسے ہی ایک کے بعد ایک یہ سب خاندان کے لوگ شہید ہوئے، تو حضرت امام قاسم ابن حسن جن کی نسبت طے ہوئی تھی سیدہ سکینہ سے، جنہیں ہم سکینہ کہتے لکھتے پڑھتے ہیں، سکینہ سے نسبت طے ہوئی تھی، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہاں شادی ہوئی، صحرا بندہ، مہندی وہ ہوئی، تو یہ ساری باتیں سب خرافات ہیں، وہاں کوئی مہندی ہلدی کا معاملہ نہیں تھا، اور یہ ہلدی مہندی جو ہے نا یہ ہندوستان کی رسمیں، یہ عرب میں شادیوں میں کوئی ہلدی مہندی آج بھی نہیں ہوتی، اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اب تو معاذ اللہ میں نے سنا ہے کہ لوگ امام قاسم کی مہندی بھی نکالتے ہیں، باضابطہ عورتیں مہندی لے کر کے چلتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بندو، اہل بیت پہ ایسا تبرہ نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، وہاں پانی پینے کے لیے نہیں تھا، مہندی کے لیے کہاں سے پانی آیا؟ آپ غور فرمائیں، وہاں تو آنسو ہی آنسو تھے، اور حضور نے تو مہندی مردوں کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، یہ پھر یہ مہندی امام قاسم پر اتنا بڑا تبرہ، میں کہتا ہوں کم از کم اہل بیت سے محبت کرو تو ان کے ادب کا بھی تو خیال رکھو، اپنی مرضی سے کیسے باتیں کرتے ہو؟ پھر عورتیں بے پردہ نکل کے جاتی ہیں گھومتی، اللہ والیوں، اللہ کی بندیوں ایسا نہ کرو۔ امام قاسم اپنے چچا امام حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں چچا جان، جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی اس دن سے لے کے آج تک میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے عطا کیا، چچا آج ایک چیز مانگنے آئے۔ مولا حسین نے کہا آج اپنے مظلوم چچا سے کیا سوال کرو گے قاسم، کیا مانگو گے؟ یہ مدینہ تو نہیں، کربلا کے ریگزاروں پر کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو امام قاسم نے کہا چچا سب جاتے ہیں میدان میں، مجھے بھی جانے دیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں جان دینے کے لیے۔ امام نے فرمایا قاسم اتنے دکھ تو نہ دو، اتنے صدمے تو نہ دو، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتا ہوں، صدموں کے بوجھ تلے دبا جاتا ہوں۔ اب یہ دن بھی میں نے دیکھنا تھا کہ میرے بھائی کی نشانی، تیرے 2 بھائی تو شہید ہو چکے، تو بھی، میں کس منہ سے تمہیں اجازت دوں قاسم؟ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں۔ جب پہلی مرتبہ چچا کی زبان سے نہیں سنا تو قاسم روتے ہوئے سیدہ زینب کے خیمے میں گئے اور کہتے ہیں پھوپھی امی آج قاسم یتیم ہو گئے۔ اس دن کہا پھوپھی امی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ سیدہ زینب نے سینے سے لگایا میرے لال ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا پھوپھی جب سے حسن شہید ہوئے تھے آج تک کبھی خیال نہ آیا کہ قاسم یتیم ہوا، کیونکہ جملے مکمل ہونے سے پہلے ہر مراد پوری ہوتی تھی۔ آج چچا نے نہ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ میں بغیر باپ کا ہوں، اس وقت میرا باپ دنیا میں نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا صبر کر، میں بات کرتی ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ امام قاسم کا ہاتھ اچانک جذبات کی کیفیتوں میں اپنے بازو پہ گیا
جیسے ہی بازو پہ گیا تو وہ لمحات یاد آ گئے جب ربیع الاول کی 5 تاریخ کو امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی اور آخری ہچکیاں حسن لے رہے تھے. حسن امام آخری ہچکیاں لے رہے تھے. ایسے میں کہتے تھے حسین دیکھو میرا چہرہ میں کیسا دکھ رہا ہوں. تو کہا بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا. تو کہا نانا کی وہ حدیث یاد کرو. نانا نے کہا تھا حسن کا چہرہ بوقت شہادت ہرا ہوگا. ہو گیا نا ہرا. ایسے میں کہا مجھے آخری وصیت اپنے بچوں کو کر لینے دو. اور پھر گھر کے لوگ الگ ہٹے تو اس گھبراہٹ وحشت کی کیفیت میں حسن نے میرے امام نے میرے والد نے مجھے ایک تعویذ لکھ کے دیا تھا. کہا قاسم جب بہت مشکل کا وقت آئے اسے کھول کے پڑھنا. چچا نے آج نہ کہہ کر یتیمی کا احساس دلایا. اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت کون ہوگا پھپھی. نکالا تو دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا میرے دل کے چین میرے نور عین میرے قاسم یقیناً اس وقت تم میدان کربلا میں ہوں گے اور بھوکے پیاسے ہوں گے. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میں نہیں ہوں گا لیکن تم میری جگہ میرے بھائی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا. قاسم نے وہ تحریر لی پھوپھی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے کہا اب مجھے کون روکے گا. میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا. امام قاسم امام حسین کے پاس آئے. چچا یہ دیکھو شہادت کی سند لایا. تحریر دیکھی امام پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آنکھ اٹھا کر کے دعا کی اے اللہ حسن اپنی نسل قربان کر گیا مجھ پر. مولا میں دعا کرتا ہوں کیونکہ تو مسافر کی دعا سنتا ہے میں تیرا حسین مسافر ہے. تو مجاہد کی دعا سنتا ہے تیرا حسین مجاہد ہے. تو مظلوم کی دعا سنتا ہے تیرا حسین مظلوم ہے. مولا جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے. یہ وقت جمعہ کا وقت ہے. جب تک دنیا قائم ہے نسل حسن بھی قائم ہے. امام حسین نے دعا کی تھی امام حسین نے دعا کی تھی حسن کا نام باقی رہے حسن کی نسل باقی رہے. پھر حسین پاک کو بتایا گیا تیرے بھائی حسن کی نسل میں ایسے کو پیدا کریں گے کہ جو مقام نبیوں میں تیرے نانا کو عطا کیا وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے کو عطا کریں گے. اس کے ذریعے سے قیامت تک حسن کا نام زندہ رہے. اور پھر وہ ذات دنیا میں آئی اور انہوں نے کہا انا الحسنی والمخدع مقامی. میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے بلندی عطا فرمائی. اسی ذات کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتا. دعائے حسین بن کر دنیا میں آئے. یہ بات ہمارے بزرگوں سے سنی ہے ہم نے بیان کیا جاتا ہے. بہرحال امام قاسم کو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تمہارے بابا نے کہا تو جاؤ. امام علی مقام نے اپنے بھتیجے کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. 19 سال عمر تھی. بہت خوبصورت تھے قاسم بن حسن. امام قاسم بہت حسین و جمیل. وہاں تو بچہ ہی حسین ہے. تیری نسل پاک میں ہے. آج کی نسل کے چہرے اللہ نے ایسے حسن والے بنائے تو ان اصل کے چہروں کے حسن کا عالم کیا. حسن مجتبیٰ کا لال مولا حسین اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ باندھتے. قاسم اپنی ماں کے پاس آتے. امی اجازت ہے. ماں نے کان میں کہا کوفہ والے تانا دیتے ہیں بیٹا کہ حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی تھی. حسن بزدل تھا اور اب تجھے کوفہ کے قریب جنگ کا موقع مل رہا ہے. جا تیرے باپ پر لگے ہوئے اس دھبے کو دھل دے اور بتا کہ جب حسن کے بیٹے کی بہادری کا یہ عالم ہے تو حسن کتنا بہادر ہوگا. جا تیرے باپ کا لگا ہوا داغ دھل دے جو کوفیوں نے لگایا ہے. امام حسن کی وہ نشانی چلی اور امام قاسم جب میدان میں پہنچے تو ارزق نام کا پہلوان جس کو بڑی اہمیت حاصل تھی شامی لشکر کے اندر
عمر سعد نے کہا جا اس بچے سے تو جنگ کر، اس لڑکے سے تو جنگ کر۔ ارزق نے کہا یہ چھوکرے سے میں جنگ کروں گا؟ میرے 4 بیٹے ہیں، دیکھ اس کے کیسے ٹکا بوٹی اڑاتے۔ ایک بیٹے کو کہا، اس کا نام طارق تھا، طارق جا اس کے 2 ٹکڑے کر۔ طارق نکلا، ارزق کا بیٹا، اس نے امام قاسم کے سامنے آ کر کے کہا اے لڑکے تو میرے باپ سے کیا جنگ کرے گا، مجھ سے کر۔ امام قاسم نے ایک تلوار کا وار کیا، کوئی مبالغہ نہیں، اللہ کی قسم کوئی مبالغہ نہیں۔ آپ ابن جریر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیں، امام سیوطی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فخر الاماثل سید الافاضل ان کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی بات ملے گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مبالغہ نہ ہو، اس لیے کہ مجھے بھی قیامت دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا، اور یاد رکھنا گڑھ کے باتیں ان کے لیے کہنی پڑتی ہے جن کے دامن میں کچھ ہوتا نہیں۔ یہاں تو اتنا کچھ ہے کہ زندگی ختم ہو جائے ان کی فضیلتیں ختم نہ ہو، ان کی ہماری زندگیاں ختم ہو جائے ان کے واقعات ختم نہ ہو۔ امام قاسم نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ جب ارزق نے دیکھا کہ اس کا بچہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے اس کے بھی ایک ہی بار میں 2 ٹکڑے کیے۔ تیسرے بیٹے کو بھیجا، اس کا بھی وہی انجام کیا۔ تین بچوں کو جب مرتے ہوئے دیکھا اس نے تو وہ خود نکلنے لگا تو اس کا 4تھا بیٹا بھاگتے ہوئے آیا، امام نے اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ جب ارزق مست ہاتھیوں کی طرح آیا، امام علی مقام نے سینہ پکڑ لیا، میرا بھتیجا 19 سال کا اتنا بڑا پہلوان شامیوں کا وہ مقابلے کو آ رہا ہے۔ امام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ لاج رکھنا حسن کے لال کی لاج، جیسے کہتے ہیں حسن کی لال کی لاج رکھنا، اتنا کہا۔ امام قاسم نے پلٹ کے کہا چچا تمہاری دعا قبول ہو گئی، دیکھو تو صحیح۔ جب کہا دیکھو تو صحیح تو ارزق کے بھی 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ امام قاسم پلٹ کر کے آئے، چچا نے سینے سے لگایا، ماں نے دعائیں دی، پھوپھی نے آنچل رکھ کر کے کہا خدا تیرا خیر کرے، خدا تیری خیر کرے۔ اور اس کے بعد پھر ماں پھوپھی کو چچیوں کو آخری سلام کر کے قاسم جب پلٹے ہیں تو اب پلان ہو چکا تھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اتنے تیر چلائے شمار نہیں، پورا وجود لہو لہان ہوا۔ زہرا کی کلی پر، زہرا کے پھول پر، آل نبی پر، جن پہ قیامت تک لوگ نمازوں میں درود پڑھتے رہیں گے، محمد اور آل محمد پر درود پڑھا جاتا رہے، جن پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اتنے تیر چلائے دنیا کے لالچی کتوں نے کہ حسن کا لال چکرا گیا اور گھوڑے سے زمین پہ آیا، گرتے ہوئے آواز لگائی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد فرمائے۔ اتنے ٹائم میں کہ امام خیمے سے میدان تک آتے، لاش بھی کاٹا، سر بھی کاٹا، اور سر کاٹ کر کے حسن کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ امام حسن کا لاشا دب گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ دبنے اور پھیلنے سے امام قاسم کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ امام حسین جب اٹھا کے لا رہے تھے تو قاسم کا سینہ اور امام حسین کا سینہ ملا ہوا تھا، اور قاسم کے پیر، امام قاسم کے پیر زمین سے رگڑے جا رہے ہیں۔ لاشا لے جا کر کے رکھا، بیٹی کے آنگن میں پھول کھلنے سے پہلے سکینہ کی خوشیاں اجڑ گئی۔ رشتہ طے ہوا تھا، ہونے والے شوہر تھے قاسم تھے، بڑے ابا کے بیٹے کے ساتھ نسبت طے ہوئی تھی، بس یہی تھا۔ اور ادھر سیدہ صغرا کی نسبت حسن مثنی جو چھوٹے تھے عمر میں، وہ مدینہ منورہ میں ہی رہے، ان سے نسبت تھی۔ 2 بیٹیاں تھی، ایک سکینہ، ایک وہ صغرا فاطمہ۔ صغرا فاطمہ کی نسبت حسن مثنی سے تھی اور سکینہ کی نسبت جناب قاسم سے تھی۔ اور سکینہ کی تو ایک طرف پیاس بھی ہے، ایک طرف بھائیوں کا لٹنا بھی ہے، ایک طرف تو جس کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، نسبت طے ہو گئی ہے، اس کا لاشا بھی دیکھ رہی۔ وہ شہزادی کی قسمت بھی بڑی شان والی قسمت ہے کہ کیسے کیسے چھوٹی عمر میں شہزادی نے صدمے اٹھائے، دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کے گھرانے کے صدمے کے۔ قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا،
تو سیدہ زینب آ کر شہزادوں سے کہتی ہے جاؤ قاسم نہ رہے تم رہ کے کیا کرو گے، تمہارے ماموں سے اجازت لو جا کر۔ ماموں کو کہنا کہ اب ہم کربلا میں جائیں گے، میدان میں جائیں گے۔ چھپ کر کھڑی ہو گئی دونوں شہزادے اون اور محمد۔ اون محمد یہ شہزادے ہیں عبداللہ کے، وہ شہزادے جعفر کے، اور یہ جعفر کون ہے؟ حضرت جعفر طیار۔ یعنی ان شہزادوں کی نسبت یہ ہے کہ نانا علی ہیں اور دادا جعفر طیار۔ نانا بھی شہید، دادا بھی شہید۔ نانا فاتح خیبر اور دادا جعفر طیار، جنگ موتا میں شہید ہونے والی شخصیت حضرت جعفر طیار۔ کبھی بتائیں گے جعفر طیار کی شان کیا انشاءاللہ۔ اللہ بس اسی لیے زندہ رکھے کہ آقاؤں کی غلامی کروں، بس ایک چنگاری محبت کی، نبی اور آل نبی کی محبت کی چنگاری نئی نسل کے دل میں لگا کے چلا جاؤں، پھر یہ شعلہ جوال بنے، دنیا میں انقلاب آئے، لوگوں کے اندر عشق رسول پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بس اللہ یہ خدمات قبول کرے بچے بچے کے دل میں، ہر دل میں۔ اور مجھے اطمینان ہے، میں نے کل ہی مولانا سے ساتھیوں سے کہا اب ہم نہ بھی رہیں گے یہ محفلیں اسی شان سے ہوتی رہے گی، کیونکہ میری قوم کے دل میں اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کا چراغ روشن کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس اللہ یہ چراغ روشن رکھے، میرے مالیگاؤں کے گنبد و مینار کے شہر میں لوگ نبی اور آل نبی سے اس طرح وفا کرے جیسے عباس نے کی تھی۔ بس اتنی دعا ہے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہی وفاداری رکھے، غازی عباس کی وفا کا صدقہ دے، جیسے نبی سے ابوبکر صدیق نے وفا کی، جیسے حسین سے عباس نے وفا کی، جیسے حسن سے امام حسین نے وفا کی اور قیس ابن عبادہ نے وفا کی، اسی طریقے سے وہ وفاؤں کا ماحول ہو۔ بس اللہ ہمیں وفا کے ساتھ رکھے، وفا کے ساتھ اللہ تدفین کی سعادتیں دے، اور قیامت میں اٹھائے تو بھی وفاداروں کے ساتھ اٹھائے، اہل وفا میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ اکبر۔ اون محمد عبداللہ ابن جعفر طیار کے شہزادے ہیں۔ بس انہی دو شہادتوں کو اختصار کے ساتھ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، کل غازی عباس کی شہادت پڑھ دوں گا، ٹائم ہو گیا ختم، اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جناب اون محمد چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، جعفر طیار کے پوتے آئے، مامو جان ہمیں بھی جانے دو۔ امام کہتے ہیں کتنے صدمے سو، ایک لاش اٹھا کر کے لاتا ہوں دوسرا تیار ہوتا ہے، نہیں جانا ہے تم نے، تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس بہن نے تو سبھی قربان کیا نا، تمہاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں، جاؤ تم نے نہیں جانا، امی نہیں بھیجا ہے۔ اتنا سنا بھانجوں کے چہروں پہ نظر جم گئی، اتنے میں سیدہ زینب آئی، بھائی چھوٹی سی قربانی قبول کر لو۔ حسین قیامت میں امی کو منہ کیا دکھاؤں گی، اپنے بچوں کو بچایا اور فاطمہ کا جایا قربان کر دیا، مجھے شرمندہ نہ کرو نا امی کی بارگاہ میں، مجھے بھی سرخرو کر دو، میری چھوٹی سی قربانی قبول کر۔ حسین دیکھنا یہ کیسے شجاعت کے جوہر دکھاتے، علی کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے۔ مفکر لکھتا ہے کہ جب زینب یہ باتیں کر رہی تھی تو وہ علی کی بیٹی تھی، جب یہ بات کر رہی تھی فاتح خیبر کی بیٹی تھی، جرأت سے کہہ رہی تھی، دیکھ کیسے جوہر دکھاتے ہیں بہادری کے، اپنے ہاتھ سے تیار کیا، چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی تلوار لگائی، ڈال دیا، جاؤ پلٹ کے نہیں آنا، ورنہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں، بیٹوں میں نے دودھ اسی لیے پلایا ہے میرے بھائی پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ ماموں سے اجازت لو۔ حسین پاک نے اجازت دی، اون و محمد نکلے، نکلنے کے بعد جیسے سواری پر بیٹھے اور سواری لے کر آگے بڑھے تو شمر نے کہا حسین کیا تیرے پاس جوان ختم ہو گئے، اب بچوں کو بیچتا ہے؟ امام نے فرمایا مجبور ہوں، بہن کی بات نہیں کاٹ سکتا، اس لیے، ورنہ میں تو شوق شہادت میں لمحے گن رہا ہوں کہ وہ ساعت سعید کب قریب آئے کہ حسین شہادت کا جام پی لے۔
اور زندگی کو معراج نصیب ہو جائے۔ پھر یہ گندی آواز جب شمر کی سنی اور شہزادوں نے کہا ہمیں بچہ نہ کہنا، ہم علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے، تو آ سامنے تاکہ مقابلہ کر پتا چلے ہم کون ہیں۔ شمر تو نہ آ سکا لیکن بہرحال ایک ایک کو بھیجتا رہا اور بالآخر کہا یہ جعفر کے پوتے ہیں۔ یہ آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے تھے بلا مبالغہ، درجنوں کو ان دونوں شہزادے اون و محمد نے مل کر کے ٹکڑے کیے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تو شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد آواز آئی شمر کی ناپاک حسین لے اپنے بھانجوں کی لاش اٹھا کے لے جا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کے کان میں یہ ناپاک آواز پڑی حسین لے تیرے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کے لے جا۔ مولا حسین آئے اور جب دونوں بھانجوں کو دیکھا اور اٹھا کر کے لایا تو کہنے لگے لو زینب میری بہن، اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ جس وقت سیدہ زینب دو ہی بیٹے تھے، زینب کے دو ہی بیٹے، گود اجڑی تھی اس ماں۔ اولاد والو ذرا غور کرو، اللہ کے دین کے لیے دو ہی بیٹے تھے، دونوں کو بچپن میں قربان کیا، لیکن جب بچوں کا لاشا دیکھی تو تڑپ گئی، لپٹ گئی، لپٹ کے رونے لگی۔ اس وقت مورخ لکھتا ہے جب بیٹوں کو بھیج رہی تھی تو وہ علی کی بیٹی تھی جرأت کے ساتھ، لیکن جب بیٹے واپس لوٹے شہید ہو کر تو وہ صرف ایک ماں تھی، ماں، اور ماں کی ممتا پچھاڑے مار رہی تھی۔ اس طریقے سے آل نبی نے سب کچھ لٹا کر اللہ کا دین بچایا۔ اتنی گفتگو آج یاد رکھیں، کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شروع ہوگی۔ جلدی آ جائیں کیونکہ کل کا اس سال کا اختتامی اور آخری پروگرام رہے گا۔ کل جلدی تشریف لیں تاکہ شہادتیں مکمل کر لی جائیں۔ اللہ ہماری محفل کو قبول کرے، جس کے دل میں جو مراد ہے اللہ سب مراد پوری کرے۔ وہ جلگاؤں سے کل صبح بیٹھے رہیں، کل صبح جیسے 10 بجے ہر سال مرکز پہ دعائے عاشور پڑھائی جاتی ہے، دعائے عاشورہ پڑھائی جائے گی، اجتماعی دعا ہوگی۔ اور چونکہ ہر سال جب غازی عباس کی شہادت پڑھتے ہیں تو اس وقت لوگ مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ تو جلگاؤں کے کوئی بھائی تھے، ان کو 3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے مراد مانگی تھی، منت مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جڑوا بیٹے ان کو عطا فرمائے، لے کر آئے ہیں، وہ ساتھ میں لائے ہیں۔ وہ گھر پر لائے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کی منت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک بچے کا نام محمد علی رکھا، دوسرے کا نام ضیاء حیدر رکھا، مجھے سے نام لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو لمبی عمر خیر سے عطا فرمائے۔ وہ بھائی لائے یا کوئی بہن لائی ہوگی تو بس دعا کی جاتی ہے، اللہ آپ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر خیر سے عطا فرمائے۔ آج ہی شہادت عباس پڑھنی تھی لیکن ٹائم ختم ہوا، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہادتیں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو معاف فرمائے، ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ اور وہ شاید لائے ہیں، وہ ساتھ میں لائیں، چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اور بھی ماشاءاللہ دیکھو میرا غازی دیتا ہے تو کس شان سے دیتا ہے، لوگ ایک مانگتے ہیں وہ 2 عطا کرتا ہے میرا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔